بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی قیمتی اور نایاب تحفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا عمل جو ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی مسائل یا کسی مجبوری کی وجہ سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کچھ مخصوص اذکار اور کلمات ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، حالانکہ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جا سکا۔ میرے عزیزو، حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج بیت اللہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، مگر بہت سے مسلمان غربت، بیماری یا سفر کی مشکلات کی وجہ سے حج ادا نہیں کر پاتے۔ ان کے دل ترستے رہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اللہ کے گھر کی حاضری دیتے، عرفات میں وقوف کرتے، مینا میں راتیں گزارتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ مگر یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے پاس استطاعت نہیں، وہ اگر اخلاص سے نیت کے ساتھ یہ چند کلمات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے ایسے کئی اعمال بتائے ہیں جن کے کرنے سے انسان کو حج کے برابر اجر ملتا ہے۔ آئیے اب ہم ان کلمات کی تفصیل جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے فضائل اور برکات کو بھی سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز بجماعت ادا کرے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج جو کلمات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت مختصر اور آسان ہیں، مگر ان کا اثر اور ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات نہایت عظیم ہیں۔ ان میں اللہ کی تسبیح ہے، اس کی حمد ہے، اس کی توحید کا اعلان ہے اور اس کی کبریائی کا اقرار ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں اور جو انہیں کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، غور کریں، حج کے لیے کتنا بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، مالی وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آسانی فرمائی اور یہ قیمتی کلمات عطا کیے کہ جسے پڑھ کر ہم حج کے ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے ذکر کو اتنا عظیم بنا دیا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اذکار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب صبح کا آغاز کریں تو ان کلمات کے ساتھ کریں، جب رات کو سونے لگیں تب بھی ان کلمات کو پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان الفاظ کو دہراتے رہیں تاکہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے اور ہمارے دل کو سکون اور ایمان کی تازگی حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ یہی کلمہ انسان کو مسلمان بناتا ہے
اور اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ جلانے والی چیز ہے۔ یہ 4 کلمات دراصل اسلام کی بنیاد ہیں، اور جو انہیں پڑھتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور حج کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، بعض اوقات دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب حج فرض ہے تو کیا صرف ان کلمات کو پڑھ لینے سے حج فرض ادا ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، حج فرض ہر صاحب استطاعت پر باقی رہے گا۔ یہ اذکار حج کے بدلے میں نہیں بلکہ حج کے ثواب کے حصول کے لیے ہیں۔ جنہیں حج کی طاقت نہیں وہ ان کلمات کے ذریعے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں، مگر جن پر حج فرض ہے اور وہ اس سے بری و ذمہ نہیں ہوں گے، جب استطاعت ہوگی تو لازمی حج کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو اس کے ذکر میں گزاریں تاکہ قبر کے اندھیروں میں روشنی ہو، قیامت کے دن نجات ملے اور پل صراط پر آسانی ہو۔ آپ جب بھی ان کلمات کو پڑھیں دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا قرب چاہتا ہوں اور تیری رضا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرہ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آئیے اب آخر میں ہم ایک خوبصورت دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی یاد کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی یاد کرنے والی زبان عطا فرما۔ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا اللہ، جو لوگ حج کی خواہش رکھتے ہیں مگر استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے فضل سے ان کو بار بار حج نصیب فرما۔ یا اللہ، جو یہ کلمات پڑھیں ان کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہماری زندگیوں کو اپنی اطاعت اور محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔